محترم کرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے عزیز محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی افضل الاخلاق والدین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مدوالوں، شان نبوت کے پروانوں، دوست اعظم کے دیوانوں، آئیے ہم راہ میں ایک بار آفتاب رسالت، محتاب نبوت، بے قصور کے بس، بے قصور کے بس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المستقیم، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ میں ہدیہ درود کی گالیاں چھاڑتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ محفل میلاد ہے جو جن کا تعلق شادی مبارکبادی سے ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا وہاں خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا وہاں خود قریب ہوتا ہے۔ ایسے محفل میں آنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے، ایسے محفل میں آنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میں نے امام کے مطابق جو آیت کریمہ تلاوت کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے پیروی کے بہترین نمونے ہیں۔ حضرات، میرے آقا نے بھی نکاح کیا، اور نکاح جو سنت مبارکہ ہے، اور میں عزیز قبل بتا چکا ہوں کہ نکاح جو ہے یہ سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ان کے جو ہے طریقے چار ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے، اعراض کا معنی منہ پھیر لینا، منہ پھیر لیا ہے کہ نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے طریقے پر نہیں۔ اب میں نکاح کے تعلق سے بتاؤں کہ جب کوئی نکاح کے تعلق سے تو یہ بات آئی ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے زبان پہ پردہ ہے، یعنی اس کے منہ میں شریعت کا تالا ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی ہے کہ میرا نکاح کرا دو، ذرا حالانکہ وہ اپنے آپ کو قابو سے باہر پا رہی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو ان کی شادی کے لیے پوری تیاری کر کے پہلے ان کی شادی کراؤ، تاکہ آپ کی لڑکی جو ہے گناہوں سے بچے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی طریقے سے جو جوان لڑکے ہیں، اگر وہ ان کا قدم پھسل رہا ہے اور وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تو ایسے لڑکوں کو شادی کرنا فرض ہے۔ اور وہ لڑکے جو اپنے آپ پر قابو پا چکا ہے اور اسے شیطان نہیں بھٹکا سکتا ہے، پھر وہ اپنے
यानी कि औरत के नानो नफ्ता को पूरा कर सकता है या फिर उसको रहने सहने के लिए मकान जो उनके लिए ज़रूरी है वो सामान तैयार करा सकता है। तो ऐसे लड़की को सारे फरागत से फारिग सारे उलूम से फारिग होने के बाद सारे उनके जो है लवाजमात है उनसे फारिग होने के बाद फिर अगर वो शादी कर रहा है तो ये शादी सुन्नत मुबारका है। लेकिन वो शादी जो वो लड़का या लड़की जो मतलब ये घर से कदम इसलिए निकाल रहा है कि कहीं उनका कदम जो है गलत इरादे से ना हो तो उनको शादी करना वाजिब है। दर्द का आप समझ लिए। लेकिन मुस्तहब जो मैंने बताया मुस्तहब शादी ये है कि आपने शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए और हुजूर का जो फरमान आली शान है कल मैदान महशर में हमारा सर जो ऊंचा होगा, हमारी गर्दन का गुल्ला आया है हदीस में, गर्दन जो ऊंचा होगा वो इसलिए कि हमारी उम्मत तमाम नबियों के उम्मत से बढ़ करके हो। तो अगर ऐसे में तो 4 निकाह करना जो आपके लिए जायज़ है, तो अगर आप अपनी औलाद की तादाद को बढ़ाने के लिए शादी कर रहे हैं तो ये शादी मुस्तहब है और इससे भी आप सवाब पाएंगे। दूल्हे पाक सैयदना व शफीना महबूबना व मौलाना मुहम्मद मादिन दूल्हे वबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, ये चंद बातें जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, इस दौर में आपको इस घर की मिसाल दूँ और इस घराने की मिसाल दूँ, इस कौम की मिसाल दूँ, इस गांव का मिसाल आपके सामने पेश करूँ जो आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें, उससे अपने आप को कामयाबी की राह पर ले जा सकें। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन आइए सहाबे किराम की ज़िंदगी को देखें कि ज़ौजैन तो कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। क्या मतलब? यानी औरत के अंदर कोई खामी है तो उनकी आप सुधार कीजिए, उनके ऐब को गैर के सामने जाहिर मत कीजिए। ये है हुन्ना लिबासुन लकुम की जो है अनमोल मिसाल। और मर्द में जो खामी है, जो कमी है, जो गलती है, तो उसको आप गैर के सामने औरत ना पेश करे ताकि उसकी रुसवाई हो, ताकि उसकी बेइज्जती हो। ये है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना का अनमोल एक मिसाल है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सहाबे किराम की जिंदगी का आप मुताला करेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी कि सरकार के बारगाह में कुछ कुफ्फार और मुशरिकीन मेहमान बन करके आए। सरकार, आप जानती हैं कुरान में मेरे सरकार के अखलाक को जो है मुकम्मल तौर पर पेश किया है कि सरकार का खुल्क अजीम ही एक ऐसा खुल्क है जो दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। साहबे किराम इशा की नमाज के बाद बैठे हैं, मेहमान आए हुए हैं, वो अभी इस्लाम के आगोश में कलमा तैयबा पढ़कर दाखिल इस्लाम नहीं हुए, अभी सिर्फ मेहमान बन के सरकार की बारगाह में आए हैं। तो मेरे आका ने सहाबा के गुरबत में से फरमाया, ऐ सहाबियों, तुम एक एक मेहमान ले लो और उनकी खातिर तवाज़ो तुम अपने घर में ला दो। हज़रत तलहा जो आप कपड़े का व्यापार करते थे और देहातों में जाकर के कपड़े बेचते थे, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तिजारत का मामला ऐसा है कि कभी आना तो कभी सोलाना, कभी तो बहुत ज़्यादा नफ़ा है, कभी कुछ भी नहीं। हज़रत तलहा के घर में मुफलिसी और
یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ مجبوری اور پریشانی لگی ہوئی تھی. گھر میں ایک ہی آدمی کا کھانا بنا ہے اور میرے آقا نے کہا دیکھیے صحابی رسول ہے، یہ وہابی نہیں. سرکار کے زبان کو سنتے ہی فوراً بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے ہر ایک صحابی ایک مہمان لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. گھر جا کے گھر سے پہلے بڑے بڑھ ہیں، وہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کیا بنا ہے نہیں کیا پکانے کا. حضرت طلحہ لے کر کے اپنے گھر جاتے ہیں اور بیوی صاحبہ سے فرماتے ہیں اے میری شریک حیات بتاؤ کھانا کیا بنا ہے. بیوی کہتی ہے کہ فقط ایک ہی انسان پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اور دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. میرے بزرگوں میرے دوستوں، مہمان نوازی اگر آپ سیکھیں گے تو حضرت طلحہ سے سیکھیں یعنی صحابہ کرام سے سیکھیں کہ مہمان کی کیا قدر و قیمت ہے. ابھی آنکھوں سے اسلام میں نہیں ہے، اس کے باوجود کافر ہیں، بے ایمان ہیں. ایسے مہمان کی تعظیم و تقریب ایسی تواضع کے ساتھ ہو رہی ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. صحابی رسول جب اپنی بیوی کی بات کو سنتے ہیں تو آپ بالکل بھی جو ہے سرگرا رہ جاتے ہیں، لیکن آپ فکر مند نہیں ہوتے ہیں. اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی گھر کی عزت کی بات ہے، لہذا بال بچوں کو بالا پھسلا کر کے انہیں سنا دو. بیوی اپنے سرتاج جب اپنے حاکم کی بات سن کر بچوں کو بالا پھسلا کر کے سلا دیتی ہے اور اس کے بعد بیوی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیوی جب ہم سب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ چراغ کو بجھانے کے بہانے سے یکدم اس طرح سے اٹھے کہ چراغ دور ہو جائے یعنی بجھ جائے اور اندھیرے میں ہم دونوں ہاتھ اور منہ چلاتے ہیں اور اس طریقے سے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اسے تسلی اور تسلی ہو جائے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجیے مسلمانوں، ایک غیر مسلم مہمان ہے اور اس کی خاطر و تواضع کا یہ عالم ہے کہ گھر والے بھوکے رہ رہے ہیں، صحابہ کرام صحابیہ بھوکے ہیں اور اس طریقے سے وہی معاملہ ہوا کہ چراغ کو بجھا دیا گیا اسی بہانے سے اور جو ہے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے اور کھانا بھی پورا ہو گیا. اس طریقے سے دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. آپ ذرا غور کیجیے کہ حضرت طلحہ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، بیپار یعنی کہ تجارت کر کے آ رہے ہیں، دفع نہیں ہے، پیسے نہیں ہے اور بھوکے پیاسے سو رہے ہیں. میرے بزرگوں میرے دوستوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جس نے نسل بعد نسل قرن بعد قرن دار درسل کے فندے کو چومتے ہوئے اسلام میں سے مذہب محبت کو ہم تک پہنچایا، جس کے تعلق سے علامہ اقبال بول پڑے صلیب